2006 کی بات ہے آلموسٹ. میں ایک دفعہ گولڈے گیا, اس وقت میں بھی بریلوی تھا, لیکن میں کئی چیزوں کے خلاف تھا. شروع سے ہی تھوڑا بہت ذہن کھلنا شروع ہو گیا تھا. تو وہاں کے جو مفتی تھے, میں نے ان سے کہا کہ یہ یہاں پہ عورتیں آ کے, بے پردہ عورتیں یہاں مزارات پہ آ رہی ہیں, ان کو آپ منع کیا کریں. انہوں نے کہا جی ہم نے وہاں بورڈ لکھ کے لگا دیا ہے نا, اور کیا کریں. بورڈ لکھ کے لگایا ہوا ہے گاؤں کی عورتوں کے لیے, ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا. میں نے کہا صرف یہ کافی ہے, آپ ان کو روکیں بائی فورس, قبر تک پہنچے ہی نا, وہاں مرد کھڑے کر دیں, اندر آنے ہی نہ دیں. لیکن وہ چاہتے بھی نہیں, اندر آئیں گے تو چندہ دے گی نا. غریب غریب عورتیں, بوڑھی بوڑھی, اپنے دوپٹے کھول کھول کے اس میں سے 5-5 روپے کے سکے بھی, وہ پیرے وہاں پیر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پکڑا رہی ہوتی ہے, اور وہ بھی ایسے بے شرم وہ پکڑ لیتے تھے, 5 روپے بھی واپس نہیں کرتے تھے. تو پھر میں نے ان کو اس وقت ایک پھکی دی. بریلویت کے زمانے میں بھی پھکی میں دیتا تھا. میں نے کہا جی مجھے بتائیں, اگر یہاں پہ کوئی بندہ آ کے آپ کے جو قبر میں دفن شدہ بزرگ ہیں ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دیں, تو پھر آپ ایک وہاں پلے بورڈ ہی لگائیں گے کہ بزرگوں کو گالیاں دینا منع ہے, یا روکیں گے. کہتا ہے جی ایسی کی تیسی روکیں گے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں کی حمیت آپ کے دل میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہے. اس کا جواب اس مفتی کے پاس کوئی نہیں تھا, نہ کسی اور مفتی کے پاس ہوگا, اور یہ حقیقت ہے. ان کو اپنے باب عزیز اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو رب مان لیا اللہ کو چھوڑ کے. یہود و نصارہ والی خرابیاں اس امت میں بھی آئی ہیں, بخاری مسلم میں حدیث ہے. تو میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی تھی, قدم با قدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ, آپ نے فرمایا وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی پریڈکشن فرمائی. ٹھیک ہو گئی.